السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ حاضر خدمت. میرے ساتھ موجود ہیں بلال عباسی صاحب جو کہ اینکر پرسن ہے اردو پوائنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انالسٹ، اور اب وکالت کی دنیا میں بھی انہوں نے قدم رکھ دیا. بطور وکیل بھی انہوں نے اسلام آباد کورٹس کو جوائن کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سردار محمد یعقوب مستوی صاحب جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور آج کی مختلف ٹاپکس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، بات کریں گے. جیسے کہ روزانہ کی بنیاد پر میرا ایک جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آپ کی وجہ سے 20,000 فالوورز کمپلیٹ بھی ہوئے. چیئرمین پی ٹی آئی کی وفادار امیدوار الیکشن میں حصہ لیں، یہ وزیر اعظم کاکڑ نے یہ بات کہی. اور غیر قانونی جو مقیم غیر ملکی ہیں پاکستان چھوڑنے کا آج آخری دن تھا. اس کے ساتھ ساتھ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے بھی فاروق ایچ نائک نے بڑی ایک اہم بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ گروپ کے شہزاد شوکت صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب ہو گئے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز، شیخ رشید احمد نے آج اپنے بھتیجے کو اپنا جانشین اور اپنا بیٹا نامزد مقرر کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو سماعت تھی وہ بھی ملتوی ہوئی. فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے جو اسلام آباد میں اسپیچ کی تھی، یعقوب مستوی صاحب کا JUIF سے بھی ایک تعلق ہے، تو اس پہ بھی ہم سوال ان سے کریں گے، پوچھیں گے، جانیں گے. سب سے پہلے بلال صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ وزیر اعظم کاکڑ کہتے ہیں چیئرمین PTI کے وفادار امیدوار الیکشن میں حصہ لیں. یہ کیا تھریٹ کر رہے ہیں یا مدعو کر رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں؟ جی ناصر صاحب مہربانی. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے PTI چھوڑی ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، حصہ لے سکتے ہیں. جیتنا اور نہ جیتنا بات کی بات ہے. اچھا مستوی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، آپ سے بات مستوی صاحب کرنا چاہوں گا. سپریم کورٹ بار کے آپ الیکشن میں موجود بھی رہے سارا دن. شوکت صاحب جیت چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مناظر تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گروپ جیتا اور کتنی اکثریت سے جیتا، لیڈ کتنی تھی، کیا بتانا چاہیں گے؟ خان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح تقریباً 8 بجے سے یہ سپریم کورٹ کے الیکشن کی جو پولنگ ہے سٹارٹ ہوئی ہے. اور چونکہ مین سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد میں ہے اور بہت گہما گہمی رہی دونوں گروپوں کی لنچ بریک تک، تو دونوں گروپ بہت ہی زیادہ گہما گہمی میں تھے اور کافی ووٹ مانگتے رہے ہم ووٹر سے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ووٹر انڈیپینڈنٹ گروپ، جسے آسما جہانگیر گروپ، احسن بون گروپ کہا جاتا ہے، کامران مرتضی گروپ کہا جاتا ہے، ان کے جو ووٹرز تھے، سپورٹر تھے، ان کے چہروں پہ خوشی جو ہے نا واضح سامنے آنا نظر ہوئی. اور حامد خان گروپ کے جو بھی بیجر بھی تھے وہ بھی انہوں نے جانا شروع کر دیا. ایٹ دا اینڈ اوور آل آف دا کنٹری، پورے پاکستان سے جو ہے شوکت صاحب اور ان کا پینل بھاری اکثریت سے جیتا ہے. اور اس میں یہ آئی تھنک مستوی صاحب کا کنیکشن کا ایشو آیا ہے. میں بلال بھائی آپ کی جانب سے چلوں گا. بلال صاحب آپ کی طرف، جو آج سائفر کیس کی سماعت کو دوبارہ ملتوی کر دیا گیا، گواہان کی انتظار کیا گیا، گواہان آج بھی پیش نہ ہو سکے، یہ کیس کو ملتوی کر دیا گیا. گزشتہ سماعت میں بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ کور بھی کرتے ہیں کہ جو فرد جرم تھی وہ عائد کر دی گئی تھی. شاہ محمود قریشی کو ایکیوزڈ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سائفر کیس کے حوالے سے آپ؟ سائفر کیس میں اگلی تاریخ 7 نومبر کی ہوئی ہے. وہاں پر یہی طے ہوا کہ دو کے جو گواہان ہیں ان پر جرا ہوگی. آپ خود وکیل ہیں اور جرا پر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اور جیل ٹرائل پر تحفظات بھی کیے جا رہے ہیں. جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں مسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی کورٹ کو مطمئن کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کو کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں مل رہا جس حساب سے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. کچھ ان کے وکیل ہیں جو ان کے ساتھ کے وکیل ہیں، خاص طور پر نعیم بدر پنجاب، وہ ایک دن ہائی کورٹ کے باہر روئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے 1 لاکھ کی سپیڈ سے میں یہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس میں سزا دینے کی بھرپور کوشش ہے، اور سزا بھی 14 سال ہو سکتی ہے یا ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के मुताबिक जी। अच्छा मुस्तफी साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपसे बात भी जानना चाहूँगा कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला, पाकिस्तान ने भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान की तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो कि ख़ासतौर पर मजहबी पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब का एक स्टेटमेंट आया, कहा कि यहूदी एजेंट को तो पाकिस्तान से हमने फारिग कर दिया सियासत से, तो अब जो है यहूदियों को भी लगाम डालेंगे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक बात और भी करना चाहूँगा साथ साथ, क्या ये दुरुस्त अमल नहीं था कि सिर्फ फ़लस्तीन की बात करते, गजा की बात करते, हमास और इसराइल की बात करते, जबकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को दरमियान में लाना गैर मुनासिब था? क्या कहना चाहेंगे? मुस्तफी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुस्तफी साहब को आवाज नहीं जा रही। मुस्तफी साहब, आप मेरी सुन पा रहे हैं? अच्छा बिलाल साहब, मुस्तफी साहब को तो आवाज़ नहीं जा रही। अगले एक टॉपिक की चलते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अपने भतीजे को आज अपना बेटा और सियासी जानशीन भी मुकर्रर किया। 9 मई के वाक़यात की आज फिर मजम्मत भी कर दी और कहा कि हमारा और फौज का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लेट नहीं हो गए? आप भी इंटरव्यूज शेख रशीद अहमद के करते रहे हैं, आप मिलते भी रहे, ये क्या एकदम से चेंज आया और इमरान खान साहब से थोड़ा सा राइट या लेफ्ट यू टर्न ले लिया? क्या समझते हैं शेख रशीद की सियासत क्या अब अपने हल्के में भी ठीक रहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए आगे चलेगी? आपको क्या लगता है, ये सूरत हाल क्या बन रही है? बकौल शेख रशीद साहब के जब 12 मुलाकात होती थी, ऑफ कैमरा बातचीत होती थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़ास आदमी थे, लेकिन जिसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई तो शेख रशीद साहब उनकी तरफ नहीं गए, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था शेख साहब को। बट शेख साहब जो चिल्ला लगा कर आए सियासी, तो उसमें काफ़ी उनकी जब बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी, काफ़ी टाइट पर भी रहे। और अब आज उन्होंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है, अपना मुंह बोला बेटा कह दिया है राशिद शफीक साहब को, जो उनके भतीजे हैं। शेख साहब के पास पैसा वगैरह तो ज़्यादा है, ज़ाहिरा वारिस कोई नहीं था, शादी भी नहीं की थी, तो कोई ना कोई तो मुकर्रर करना था जो आगे लेकर सियासत चलेगा। तो राशिद शफीक साहब एमएनए रह चुके हैं। मुस्तफी साहब, आपको मुस्तफी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? मुस्तफी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मुस्तफी साहब को आवाज़ बिल्कुल नहीं जा रही। अच्छा बिलाल साहब, मैं आपकी जानिब वही सवाल करना चाहूँगा। फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है। JUI, फे और जमात इस्लामी ने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और मौलाना साहब ने जो बात की थी इस्लामाबाद के जलसे में इमरान खान साहब के हवाले से, कहा कि हमने यहूदी एजेंट को तो फारिग कर दिया, अब यहूद को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, इसराइल को भगाना है फ़लस्तीन से। क्या कहना चाहेंगे? ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना, जबकि गजा का मसला हो, फ़लस्तीन का, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखें, मौलाना साहब ने जो बात की है, मैं उससे इत्तेफाक तो नहीं करता। खैर, हमें एक मुस्लिम उम्मा होने के नाते अभी हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, ना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए। और गज़ा के लोगों के लिए, जो फ़लस्तीन के लोगों के मुसलमान शहीद किए जा रहे हैं, आई थिंक 8,000 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं, उनके लिए रिलीफ कैंप कायम करने चाहिए। मौलाना को ख़ुद ये जो उनके जो वो अपने वर्कर्स लेकर आते थे अंसार इस्लाम के लोग, उनकी ड्यूटीज़ लगानी चाहिए कि फ़ंड इकट्ठा करें, सामान इकट्ठा करें। जैसे ज़लज़ला आया था 2005 में पाकिस्तान में, उसके अलावा 1 साल कबल सैलाब आया था, तो कैसे हमारे जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने हमारी मदद की। अब ये जो वक्त है ना, हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हमें गज़ा के मुसलमान जो हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, उनकी हमें करनी चाहिए बढ़ चढ़ के खिदमत। तो हम तो जो हमारे बसद एहतराम जो सरबराहान मुमलिकत हैं, वो तो ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
میرا خیال ہے یعقوب مستوی صاحب اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور وہاں پہ سگنلز کے ایشو ہیں. آئی تھنک ان کو آواز نہیں جا رہی. بلال صاحب آپ کے ساتھ ہی تقریباً پروگرام کے 5 منٹ باقی ہیں. آپ سے مزید ایک بات کرنا چاہوں گا کہ غیر ملکیوں کو آج آخری دن تھا، مہلت دی گئی تھی پاکستان چھوڑنے کی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں کرنے کے لیے جو ہے نا تیاری بھی مکمل کر لی ہے. خاص طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افغان شہریوں کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے جو غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو انخلا کرنے کا جو عمل ہے وہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ آپ کی کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو میرے کچھ ذرائع کچھ لوگوں نے ابھی عدالتوں سے جا کے اپنے کاغذات دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے جب ہمیں کوئی متبادل جگہ دی جائے. خیر ابھی تو پریشر سچویشن ایٹ دا مومنٹ ہے اور سب کچھ ہینڈل معاملہ اوپر سے ہو رہا ہے. تو آج تو مسجدوں میں بھی اعلان ہوئے ہیں. آج 31 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی. لیٹس سی آج کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کی واضح ڈائریکشن تھی کہ 31 تاریخ تک یہ انخلا ہو جائے، نکل جائیں اپنے ممالک کی طرف، گامزن ہو جائیں. ہم کوئی اس میں آپ کو آگے مزید مہلت نہیں دیں گے. آج 31 تاریخ تھی. اس کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے پاکستانی حکومت نے، اور جس حساب سے ان کو اتنا جلدی نکالا گیا، ان کے پاس آگے شیلٹر نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ ایک درد دل ہونے کے ناطے سے ان کو آہستہ آہستہ شیلٹر دیے جاتے ہیں. ان کو آہستہ آہستہ افغانستان کی حکومت سے رابطہ کر کے کچھ ایک بات چیت کر کے ان کو نکالا جاتا. خیر حکومت کا فیصلہ ہے، اب انہوں نے کر لیا ہے تو اس پر ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. آج 31 تاریخ تھی، جو ان کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. جو لوگ مزید پاکستان میں ہیں یا پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ حکومت اور ریاستی ادارے کیا سلوک کرتے ہیں. اچھا یعقوب مستوی صاحب، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مستوی صاحب نہیں سن پا رہے. اچھا بلال صاحب، جاتے جاتے ایک سوال اور آپ سے کرتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کریں گے، اسپورٹس کی بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج 4 شکست کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ایک میچ جیت لیا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اتنی بڑی تنخواہیں، اتنے کہہ لیں کہ وسائل دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ بورڈ کی بات کر رہا ہوں، کرکٹرز کی تو نہیں، اور یہ جو من پسند جو لوگ آگے لائے جاتے ہیں، یہ معاملات کیے جاتے ہیں. انضمام الحق نے بھی ریزائن کیا. کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ اربوں کا بجٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ کی یہ سچویشن ہے، دیکھیں جو چیف کون ذمہ سلیکٹر دار تھے ہے؟ انضمام الحق ناصر صاحب، جو چیف سلیکٹر تھے انضمام الحق صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، میں کچھ اپنے پارٹنرز کو کھلا رہا ہوں، کچھ میری اکیڈمی کے لوگ ہیں، کچھ ان کی کمپنیز کے لوگوں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے پارٹنرز ہیں یا ان کے میڈیا پارٹنر ہیں. تو انہوں نے کہا انکوائری ہو جائے، اگر میں ملزم ہوں اس میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہوں تو جو مجھ پر ہو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اگر نہیں تو پھر مجھے واپسی عہدہ دے دیا جائے. دیکھیں من پسند کے فیصلے تو کیے گئے. آج فخر زمان کو رکھا، انہوں نے 80+ سکور کیے، اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملی. اب دیکھنا یہ ہے، ہمارا انگلینڈ سے میچ ہے، نیوزی لینڈ سے میچ ہے، اور اگر ہم دونوں جیت بھی جاتے ہیں، اچھا رن ریٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں دعا کرنی پڑے گی یا افغانستان ہار جائے یا آسٹریلیا 2 میچ ہار جائے. اس طرح کا ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوگی. خیر یہ 1992 کی طرح دعاؤں پر ہی کام چلے گا، اور پاسبل ہو جائے اگر ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. بہت شکریہ بلال بھائی صاحب آپ کا. یعقوب مستوی صاحب آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کی اور معذرت بھی کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی ہماری، اور آپ سے ہم بات پراپر نہیں کر رہے پروگرام میں. صرف سپریم کورٹ بار الیکشن کے حوالے سے آپ بات بتا سکے. میرا ساتھ دے رہے تھے بلال بھائی صاحب، اینکر پرسن اردو پوائنٹ کی، اور لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں ساتھ سے. یا سردار محمد یعقوب مستوی صاحب تھے جو کہ لیگل ایکسپرٹ تھے. مختلف ٹاپک پہ ہم نے بات کی. آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ ناصر خان ایڈوکیٹ کے ساتھ، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے. اللہ حافظ. کشمیر سے لے کر فلسطین تک، نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس، ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی اور دیگر